الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. हर किस्म की हम्द व सना, किबरियाई, बड़ाई, शहंशाही, यकताई अल्लाह वहदहु ला शरीक लह, जो मालिक मुल्क खालिक कुल है। दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम की मुक़द्दस मुताहर बाबरकत हस्ती पर, जिन्होंने इल्म वही को काबिल इत्तिबा बनाया और उसकी खुसूसियात, उसके खसाइस और उसकी हिकमतों को हमारे सामने वाज़ेह किया। रहमत और बख्शिश की दुआ
جناب اہل بیت اطہار کے لیے، صحابہ کرام کے لیے، تابعین عظام کے لیے، فقہاء کرام کے لیے، محدثین عظام کے لیے، علماء کرام کے لیے، جو اتباع تعلیمات نبوی کا درس دینے کے ساتھ ساتھ اس کی خصوصیات اور اس کے خصائص امت تک پہنچاتے رہے، علم وحی کو پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، سیکھتے رہے، سکھاتے رہے۔ عزیزان گرامی، گزشتہ سے وابستہ ہماری بات، جو ہمارا موضوع، جو ہمارا محور و مرکز چل رہا تھا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، تعلیمات نبوی، تعلیمات اسلامیہ، تعلیمات دینیہ، ان کی اہمیت کیا ہے اور اس کو ماننا کتنا ضروری ہے، اس بات کے ساتھ آج ہم بلا تمہید اس بات کی طرف آ رہے ہیں کہ اسلامی تعلیمات، تعلیمات نبوی، ان کے خصائص کیا ہے، ان کو ماننا ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن ضروری کیوں ہے، اور اس کو ماننا ہمیں دینی اعتبار سے اور دنیاوی اعتبار سے کس حد تک فائدہ مند ہمیں وہ تعلیمات کو ماننا بنا سکتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، سب سے پہلی خصوصیت اسلامی تعلیمات کی، تعلیمات دینیہ کی، علم وحی کی، وہ یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات انتہائی انسان کی فطرت کے مطابق ہے۔ گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں اسلامی تعلیمات فطری ہیں، اور جو بھی اللہ نے ہمیں حکم دے رکھا ہے وہ ہماری طبیعت کے، ہمارے مزاج کے اور ہماری فطرت کے، اور جس مٹی سے ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے اس کے خمیر کے عین موافق اور مطابق ہے۔ مثال کے طور پر انسانی فطرت ہے کہ انسان کو غصہ آتا ہے، اور اسلامی تعلیمات اس کے مطابق کیا ہے کہ جب بھی غصہ آئے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے۔ گویا کہ غصہ آنا جب انسان کی فطرت ہے تو غصہ آنے سے منع نہیں کیا گیا، غصے کے آنے کو مقبوض نہیں قرار دے دیا گیا، اس کو مکروہ نہیں قرار دے دیا گیا، بلکہ غصہ آنے کے بعد اس کو ضبط کرنا، کنٹرول کرنا، یہ حکم دیا گیا۔ اور پھر بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انسان، اس کی کیفیت یہ ہے کہ احوال ایسے ہیں کہ اپنے غصے پر کنٹرول نہیں کر پاتا، اور سامنے والا جو بھی ہو اس کے ساتھ وہ قطع تعلقی کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اس کے لیے بھی انسان، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی طبیعت ایسی بنائی ہے، اس کو سپیس دیا جائے تو اپنے آپ کو ریلیکس رکھنے کی وہ کوشش کرتا ہے، اور آخر کار وہ اپنے آپ کو اطمینان دلا دیتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اسی انسان کی فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَن يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ 3 أَيَّامٍ، ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زائد قطع تعلقی کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان کو غصہ اتنا ہی آ جائے، برداشت مشکل ہو، تو پھر اس کے لیے پھر اس کو 3 دن کا ٹائم دے دیا کہ تم 3 دن میں اپنے آپ کو نارمل کرو اور کنٹرول کرو۔ اور یہ انسان کی فطرت ہے، وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان اپنے آپ کو نارمل کر لیتا ہے، اور یہی حکم اسلام کا ہے اور یہی انسان کا مزاج ہے۔ گویا کہ ہم پھر کہہ سکتے ہیں اسلام دین فطرت ہے، مسلمانوں کی اور انسانوں کی فطرت کے عین موافق ہے۔ جو انسان کی فطرت، اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اسلام اس کو، اس کے احکامات کو نازل فرمایا۔ اس کے ساتھ نکاح انسان کی ضرورت ہے، لیکن کیا ہوا، ایک مذہب کے مطابق
کیا ہوا؟ ایک مذہب کے مطابق توجہ رہے، جو بھی انتظامات ہوئے وہ کر لیے جائیں گے انشاءاللہ۔ ایک مذہب کے مطابق شادی اس کو شجر ممنوعہ قرار دے دیا گیا، بالکل اس کو ختم کر دیا گیا۔ یہی وجہ تھی کہ کلیسا اور گرجا گھر یہ رہبانیت کے راستے پہ چل کے کہ یہ شادی اور اس طرح کے تمام تر تعلقات اس کو ممنوع قرار دے کر، اس کو شجر ممنوعہ جب قرار دے دیا گیا تو اس کا پھر راستہ ایسا نکلا جو فطرت کے موافق نہیں تھا، فطرت کے بالکل برخلاف راستہ تھا جو عیسائیت نے اختیار کیا۔ لیکن ہوا کیا؟ اس کے برعکس پھر رہبانیت کا بانڈا بھی پھوٹا، اور اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں نے یہ تعلیمات دی تھیں ان تعلیمات کو برسرے بیکار، اس کو ہر چیز کو ختم کر دیا گیا۔ اور اسلام دین فطرت ہے، اس نے اس انسان کی جائز خواہشات کی تکمیل کے لیے اللہ نے ایک ایسا سسٹم بنا رکھا ہے۔ ایک طرف تو یہ تھا کہ لوگوں نے شادی کو بالکل ممنوع قرار دے دیا، جب یہ سسٹم نہ چل سکا تو پھر دوسرا راستہ اختیار کیا گیا کہ بغیر شادی کے ہی وہ سارے کے سارے تعلقات کو استوار کیا گیا جو شادی کے ساتھ تھے۔ دونوں ہی چیزیں افراط و تفرید کا مظہر تھیں، جو انسانی فطرت کے بالکل برخلاف تھیں۔ فطرت کیا تھی کہ ایک حد تک انسان اپنے آپ کو مضبوط رکھ پاتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا کہ اپنے اس معاملات کو شادی کے ذریعے چلا سکتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، خلاصہ یہ ہے اور بات کہنے کی یہ ہے کہ اسلام اس نے انسان کی فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے تمام تر احکامات کو وہ نازل فرمایا۔ دوسری خصوصیت جو اسلام کی، جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دی ہے، جس اسلام پر عمل کرنے کا حکم دیا، اس اسلام کی خصوصیت یہ ہے، اسلام کی تعلیمات عالمگیر ہیں، آفاقی ہیں۔ کسی ایک شخص کے ساتھ، کسی ایک طبقے کے ساتھ، کسی ایک رنگ اور نسل سے تعلق رکھنے والے، قوم و ملک کے ساتھ تعلق رکھنے والوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق آفاقی ہے، آسمانی ہے۔ جہاں تک آسمان ہے، جہاں تک زمین ہے، وہاں تک اس کے اثرات موجود ہیں۔ اور پھر اس کا تعلق کسی ایک خاص وقت کے ساتھ نہیں ہے، نہ کسی خاص فرد کے ساتھ، ماحول کے ساتھ، علاقے کے ساتھ، نہ کسی خاص وقت کے ساتھ۔ ہم ایسا نہیں کہہ سکتے کہ اس سے معلومات یا اس تعلیمات کو لینے کے لیے وہ پرانا زمانہ ہوگا تو تعلیمات پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ آج کے زمانہ میں 2024 میں جہاں ہم گزر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو گزار رہے ہیں، یہاں بھی اور ہمارے جانے کے بعد تک بھی، قیامت کی دیواروں تک بھی اسلامی تعلیمات ہمارے لیے بھی اور ہمارے بعد آنے والے افراد اور حضرات کے لیے بھی بالکل ویسے ہی عملی نمونہ ہے جیسا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانہ میں یہ عملی نمونہ تھا۔ اور عزیزان گرامی، اگر اس زمانہ میں اسلام پر عمل کرنا آسان تھا، فتنوں کا دور نہیں تھا، ہر چیز اس کو مینیج کیا جا سکتا تھا، آج کے دور میں بھی اسلام کے مطابق اگر انسان کوشش کرے، فتنوں کے دور کے ہونے کے باوجود بھی، اس ٹیکنالوجی اور دیگر ذرائع کے ہونے کے باوجود بھی اسلام اپنی آب و تاب کے ساتھ ویسے ہی چمک رہا ہے جیسے تب چمکتا تھا۔ فرق یہ ہے، اس وقت مسلمان تھے، آج کے مسلمان اسلام کا نام تو لیتا ہے لیکن اس کا اسلام عملی طور پر کہاں ہے ہم سب اس کو بخوبی جانتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، تیسری خصوصیت اسلام کی، اسلامی تعلیمات کی، جن کی پیروی جس کو ماننا ہم پہ لازم ہے، اس کی تیسری خصوصیت وہ یہ ہے، اسلامی تعلیمات حکمت پر مبنی ہے۔ جو بھی حکم اللہ کی طرف سے آتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کی کوئی حکمت نہ ہو، اس کا کوئی فائدہ نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو عزیزان گرامی، اس کی صرف ایک ہی مثال ہم بیان کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ انسان، اس کا تقاضا ہے کہ اس کو چھینک آتی ہے، اور یہ بات طے شدہ ہے، آج کی سائنس نے اس کو بالکل ثابت کر دیا ہے کہ جب چھینک آتی ہے
انسان کے جسم سے ایسے فاضل مادے وہ خارج ہوتے ہیں، انکریز ہوتے ہیں، جس سے اگر وہ جسم کے اندر رہیں تو وہ نقصان کر سکتے ہیں جس کا انسان اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب چھینک آئے اس کو روکنا اور اس کو دبانا، یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دو چیزیں ہیں انسانی مزاج میں، چھینک کا آنا اور جمائی کا آنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی وضاحت فرمائی، چھینک کو آنے دیا جائے، اس کو روکا نہ جائے، اور جمائی جب آئے اس کو روک لیا جائے، کیونکہ یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ لیکن جب چھینک آتی ہے انسان کے جسم سے وہ مادے، وہ فاضل مادے انکریز ہوتے ہیں، ختم ہوتے ہیں، تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو حکم دے رکھا ہے، وہ کیا پڑھے؟ الحمدللہ، اللہ آپ کا شکریہ، آپ کی تعریف ہے، ہر طرح کی تعریف ہے۔ اور جو سننے والا ہے وہ، کیونکہ انسان کو ایک تکلیف سے نجات ملی ہے، جو اندیکھی بیماریاں ان سے نجات ملی ہے، اس لیے سامنے والا وہ مزید دعا کرتا ہے، یا رحمک اللہ، اللہ آپ پر مزید اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اور جو چینک لینے والا ہے وہ اپنے بھائی کی محبت کا جواب محبت میں دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ آپ کو مزید راہ راست پہ چلائے، کیونکہ آپ نے مجھے رحمت کی دعا دی ہے، اور آپ کے معاملات کو درست کر دے کیونکہ آپ نے میرے لیے رحمت کی دعا کی ہے۔ تو یہ ساری کی ساری دعائیں، ان کے معنی کو دیکھیے، وہ بھی انسان کے بالکل مزاج کے اور اس وقت کے احوال کے بالکل موافق ہیں، اور انسان کی جو طبیعت ہے اس کے موافق اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ احوال دے رکھے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، بات کہنے کی یہ ہے، اسلامی تعلیمات، ان کے خصائص، وہ اس میں تیسری بات جس کو ہم کر رہے ہیں کہ اسلامی تعلیمات کے تمام تر احکامات وہ حکمت پر مبنی ہیں۔ چوتھی بات وہ کیا ہے کہ اسلامی تعلیمات، اس کے احکامات وہ اعتدال پر مبنی ہیں۔ کیا ہے؟ اعتدال پر مبنی، متوازن ہے، افراد و تفرید کا شکار نہیں ہے۔ آپ نے وہ روایت سن رکھی ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ کے پاس کچھ لوگ آئے، 3 صحابی غالباً آئے، انہوں نے آ کے آپ کی عبادات کے بارے میں پوچھا، اور پوچھ کر کہا اللہ کے نبی کی عبادات کیسی تھی؟ آپ کو بتایا گیا کہ وہ سوتے بھی ہیں، ان صحابہ کو بتایا گیا کہ آپ سب سوتے بھی ہیں، جاگتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، شادیاں بھی کی ہیں، ہر چیز۔ انہوں نے ایک نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جیسے آج ہمارے ہاں کہہ دیا جاتا ہے صحابہ کرام نے یہ عمل کیا تو کہہ دیا جاتا وہ تو صحابہ تھے، ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، اسلام ان کے لیے بھی تھا، ہمارے لیے بھی ہے۔ انہوں نے کہا آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کے اعمال تو جیسے بھی ہوں ہمیں تو بہت زیادہ کرنے چاہیے۔ ان میں سے ایک نے کہا میں ساری رات قیام کروں گا، ایک نے کہا سارا دن ہمیشہ روزے ہی رکھوں گا، ایک نے کہا شادی نہیں کروں گا۔ آپ کو اس بات کی اطلاع کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور فرمایا سم وافطر وقم ونم، اللہ کے بندو تم سویا بھی کرو اور سونا بھی آپ کا حق ہے، اور جاگنا بھی، روزہ بھی رکھو، روزہ چھوڑ بھی دیا کرو۔ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتا بھی ہوں، روزہ چھوڑتا بھی ہوں، رات کو سوتا بھی ہوں، رات کو اٹھ کے نوافل بھی پڑھتا ہوں، میری شادیاں بھی ہیں۔ جب میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا، اللہ کے سے سب سے زیادہ قربت رکھنے والا، جب میری کیفیت یہ ہے، تم کس کی سنت میں عمل کرنا چاہتے ہو؟ اور ساتھ ہی فرمایا فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے جسم کا تم پر حق ہے۔ ایسا نہیں ہے اسلام پر عمل کرنے کا مطلب کہ چادر لپیٹ کر آپ مسجد کی کسی کونے میں بیٹھے، ایسا نہیں ہے۔ صبح فجر کی نماز پڑھیں، شام تک اپنے تمام تر واجبات کو جو اللہ تعالیٰ نے واجب کیے ہیں اس کو اپنی زندگی کا معمول بنائیے۔ سارے دن میں جن چیزوں سے اللہ نے روک رکھا ہے اس سے رک جائیے۔ یقین کیجئے صحیح مسلمان ہونے کی آج کے زمانہ میں اس سے بڑی نشانی نہیں ہو سکتی۔ اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا وَإِنَّ لِعَيْنَيْكَ حَقٌّ وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، آپ کی بیوی کا، آپ کی آنکھوں کا، ہر چیز کا حق ہے۔ اس حقوق کی ادائیگی کرو گے تو بات بنے گی۔ تو بات کہنے کی یہ ہے، اسلامی تعلیمات اس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ انتہائی متوازن ہے۔
انسان کو ایک طرف جھکنے نہیں دیتی۔ اگر انسان کوئی نیک بننا چاہ رہا ہے تو وہ نیکی میں اتنا آگے چلا جائے کہ وہ نیکی پھر نیکی نہ رہے، اور اس کو دیکھ کر کوئی کہے کہ نیکی پہ چلنا تو بڑا مشکل، ہم نہیں کر سکتے۔ اور انسان کوئی ایسا ہو نیکی سے ایسے راہ فرار اختیار کر لے کہ اپنے اس راستے سے اتنا دور نکل جائے کہ واپسی کا راستہ ممکن نہ ہو، کہ دونوں راستے ہی غلط ہیں۔ بلکہ رہبانیت بھی اسلام میں جائز نہیں، اور اسلام کے راستے کو چھوڑنا بھی حرام اور ناجائز ہے۔ راستہ کیا ہے؟ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یہ امت وسط ہے، بہترین امت ہے، اور اس کا کام یہ ہے وہ صحیح کام کرتے ہیں، صحیح بات کا حکم دیتے ہیں، اور برے کام سے رکتے ہیں، برے کام سے رکنے کا حکم دیتے ہیں۔ یہی اس امت کی خاصیت ہے، اور اس کو دی گئی تعلیمات کا یہی خاصہ ہے کہ ساری کی ساری تعلیمات وہ متوازن ہیں۔ اور عزیزان گرامی، اسی طرح پانچویں خاصیت اسلامی تعلیمات کی وجہ ہے، اسلامی تعلیمات ایسی خوبصورت ہیں، انسان کے موافق ہیں، اور ایک مسلمان کے لیے خاص طور پر اس کے لیے عزت، وقار اور اس کے احترام کا سبب بنتی ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا اسلامی تعلیمات پر عمل کیا جائے، اسلامی تعلیمات پر عمل کیا جائے اور انسان اپنی عزت اپنے وقار کو کھو بیٹھے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سبب یہ ہے، ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان پر احسان کرتا ہے، اس کو ضرورت تھی، اس کی ضرورت کو پورا کر دیا، یقیناً یہ احسان ہے، یہ احسان ہے۔ اب احسان تو کر دیا ہے، لیکن جس پر احسان کیا اس کی عزت نفس تو ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بلکہ اللہ کا قرآن اس بات کی وضاحت کر رہا ہے، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعداء۔ کسی مسلمان کو احسان جتلا کر اس کو تکلیف نہ دینا۔ اور احسان جتلانے والے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا تھا لا ينظر اللہ، اللہ اس کی طرف نظر رحمت سے قیامت کے دن دیکھے گا ہی نہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے سخت ترین عذاب ہوگا، اور اللہ ان کو کبھی بھی گناہوں سے پاک نہیں کریں گے۔ کس شخص کو؟ جو کسی مسلمان کی عزت کو اچھالتے ہوئے اس پر احسان جتلاتا ہے۔ اسلام دین عزت اور وقار ہے، مسلمان کے وقار کا پورا خیال رکھتا ہے۔ غیبت اور چغلی، یہ دو بیماریوں کو لے لیجئے، کتنی آسان ہے یہ گناہ کرنا، کتنا آسان ہے اور کتنا عام ہے، اس کا گناہ کتنا سخت ہے۔ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے، دونوں گناہوں کی وجہ سے ایک مسلمان کی عزت پہ حرف آ سکتا ہے۔ عزت ذلت میرے رب کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس پہ انسان فرق اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے لانے کی کوشش کرتا ہے۔ کسی کی غیبت کریں گے، کسی کی چغلی کریں گے، گویا کہ آپ اس کی کردار کشی کر رہے ہیں، اس لیے اللہ نے اس کا سخت ترین گناہ اس مسلمان کے کھاتے میں لکھ دیا ہے۔ اس لیے اسلام اپنے ماننے والے کو عزت اور وقار دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اسلام کو ماننے والا ہو۔ اور عزیزان گرامی، اس کے ساتھ ایک مسلمان اسلامی تعلیمات کو اگر مانتا ہے تو اسلامی تعلیمات کی خاصیت یہ ہے، اسلامی تعلیمات حقوق اور فرائض کا نام ہے۔ حقوق بھی ہیں اور فرائض بھی ہیں۔ اگر ایک والد ہے، والدہ ہے، والدین ہیں، ان کے اللہ نے حقوق رکھے ہیں اور بچوں کو کہا ہے کہ ان کی حقوق کی ادائیگی کرنی ہے، اور یہ بچوں کا فرض ہے اپنے والدین کا احترام کریں، ان کی بات کو مانیں، ان کے کہے کو کبھی نہ موڑیں، ان کے ساتھ وہ تمام تر سلوک اور اتفاق اور اتحاد، فرما برداری کے وہ رویے رکھیں، اس حد تک رکھیں۔ آپ نے وہ صحابی کو کہہ دیا تھا انت ومالک لابیک، جس نے آپ سے آ کر یہ شکایت کی کہ اللہ کے نبی میرے والد میرے مال کو لے لیتے ہیں، پیسے میں کماتا ہوں اور لے میرے والد لیتے ہیں، آپ نے فرمایا تھا تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے والد کا ہے۔ اتنے زیادہ حقوق دیے والدین کو، اور یہ سارے کے سارے فرائض کس کے ہیں؟ بیٹے کے، اولاد کے۔
لیکن اسلام نے یہاں پر اپنی تعلیمات کو سٹاپ نہیں کیا، یہاں تک روکا نہیں، بلکہ اس سے آگے چلے ہیں۔ اگر والدین کے حقوق ہیں، بچوں کے فرائض ہیں، اس کے برعکس بھی ہے کہ والدین کے فرائض ہیں اور بچوں کے حقوق ہیں۔ اسلام دو طرفہ بات کرتا ہے، حقوق پر بھی اور فرائض پر بھی۔ اگر والدین کے حقوق ہیں، ان کے فرائض بھی ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کے درمیان اعتدال رکھنا ہے، انصاف کا توازن کو برقرار رکھنا ہے، ایون کہ محبت کے ان احساسات اور بول کلام میں بھی اپنے بچوں کے درمیان توازن کو برقرار رکھنا ہے، اور وہ تمام تر حقوق جو ایک بچے کو، ایک بیٹے کو، اولاد کو اللہ نے دیے ہیں، وہ ان تمام تر فرائض کو اس نے ادا کرنا ہے، کیونکہ یہ اولاد کا حق ہے جو حق دینا لازم ہے۔ اسی طرح یہ ایک مثال تھی، کیونکہ ہمارے ہاں یہ مثال، یہ بات عام ہے، اس لیے میں نے یہ مثال دی، اور اس مثال کو لے کر آپ کہیں چلے جائیں، میاں بیوی کو دیکھ لیجیے، میاں کے بہت سے حقوق ہیں، اس کا احترام، اس کا اکرام، اس کی خدمت اور دیگر امور، اور یہ بیوی کا فرض ہے، بیوی کا فرض ہے، بیوی کا فرض ہے۔ ایون کہ یہاں تک فرمایا اگر کسی کو سجدہ تعظیمی کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو کہتا کہ وہ خاوند کو سجدہ کرے، لیکن اسلام نے یہاں تک سٹاپ نہیں کیا، آگے بڑھیں۔ یہاں اگر خاوند کے، میاں کے حقوق ہیں، بیوی کے فرائض ہیں، تو یاد رکھیے یہاں پر بات اس کے برعکس بھی ہے، میاں کے بھی کچھ فرائض ہیں اور بیوی کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ جب تک دونوں اطراف سے حقوق کی ادائیگی نہیں کی جائے گی، فرائض کا اہتمام نہیں کیا جائے گا، بات نہیں بن سکتی، اور اسلام کے پورے دین کو بطور دین عمل میں نہیں لایا جا سکتا۔ اور عزیزان گرامی، یہ بات بھی کہنے کی ہے اور لازمی ہے، ہمارے ہاں جب بھی بات کی جاتی ہے تو ہمیشہ حقوق کی جاتی ہے، مجھے میرے حقوق ملنے چاہیے، مجھے میرے حقوق ملنے چاہیے۔ اس کے برعکس فرائض میرے کیا ہیں، اس کا شاید کہ ایک انسان، ایک مسلمان اس کا نام نہ لے اور اس کا اہتمام نہ کر سکے، لیکن یہ بات طے شدہ ہے، ہر شخص اپنے فرائض کو ادا کرنا شروع کر دے، حقوق خود بخود ملنے شروع ہو جاتے ہیں۔ والدین کے جو حقوق ہیں وہ کس نے ادا کرنے ہیں؟ اولاد نے، اور وہی حقوق اولاد کے لیے وہ فرائض ہیں۔ اگر اولاد اپنے فرائض کو پورا کرنا شروع کرے، والدین کے حقوق خود بخود ملنے شروع ہو جائیں گے۔ اسی طرح اولاد کے حقوق ہیں جو ان کو ملنے چاہیے، اور وہی فرائض ہیں والدین کے۔ اگر والدین ان فرائض کا اہتمام شروع کر دیں، لا محالہ لازمی طور پر وہ سارے کے سارے حقوق اولاد کو ملنے شروع ہو جائیں گے۔ اسی طرح میاں بیوی کے لیے بھی، اگر میاں اپنے فرائض کا اہتمام کرنا شروع کر دے، لازمی بات یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کے حقوق کی ادائیگی کر رہا ہے۔ اگر بیوی اپنے فرائض کا اہتمام کرنا شروع کر دے، لازمی بات یہ ہے کہ اپنے خاوند کے حقوق کی وہ ادائیگی کر رہی ہے اور خاوند کو حقوق مل رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، خلاصہ یہ ہے ساری کی ساری بات کا کہ ایک مسلمان وہ دین حنیف پر عمل کرتا ہے، اس کی اہمیت کو سمجھتا ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب وہ دین حنیف پر عمل کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، اس کو پھر صرف اور صرف خالی الذہن ہو کر، بغیر احساسات کے، بس جی اللہ کا حکم آ گیا ہوں تو من نہیں پہنا کی کریے جی اسی کی کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا حکم آ گیا، ٹھیک ہے، یہ اطاعت کا جذبہ، احساس، یہ ایک مسلمان کا ایمان ہے، لیکن اس ایمان کو شعوری طور پر ادا کیجئے۔ ہمارا خلاصہ اور مقصود یہ ہے، ایمان کو ادا کیجئے شعوری طور پر، لا شعور میں نہیں، بلکہ مکمل شعور احساس کے ساتھ کہ ہم اسلام پر عمل کر رہے ہیں، اس لیے کہ اسلام ہمیں بہت کچھ دیتا ہے، اور اس کی خصوصیات میں 6 باتیں ہم نے کی ہیں۔ پہلی بات، اسلام دین فطرت ہے، ہمارے مزاج کے، ہماری فطرت کے موافق ہے۔ دوسری بات، اسلامی تعلیمات ایسی نہیں کہ صحابہ کے دور میں عمل کیا جا سکتا، اب نہیں کیا جا سکتا، ایسا نہیں ہے۔
آج بھی ویسے ہی عمل کیا جا سکتا ہے. ایسا نہیں کہ سعودیہ میں عمل کیا جا سکتا، پاکستان میں کیا جا، کہیں اور نہیں کیا جا سکتا، کہیں بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن انسان اپنے آپ کو آمادہ کرے. تیسری بات یہ ہے، اسلامی تعلیمات وہ حکمت پر مبنی ہیں. ہاں حکمت ہمیں نظر آتی کہ نہیں آتی یہ ہمارا اپنا مسئلہ ہے، لیکن حکمت اللہ کے احکامات میں لازمی ہے، جس کو ہم کسی کو جان پاتے ہیں، کسی کو نہیں جان پاتے. اور اسی طرح چوتھی بات یہ ہے، اسلامی تعلیمات انتہائی متوازن ہیں، جس کو اللہ نے انتہائی توازن کے ساتھ اور اعتدال کے ساتھ ہمیں دے رکھا ہے. پانچویں بات یہ ہے، اسلامی تعلیمات، اسلام ہمیں عزت، وقار اور احترام دے رہا ہے. اسلام پر عمل کیجئے، اللہ آپ کے عزت اور احترام اور وقار کو بڑھائیں گے، اس لیے کہ اس کے احکامات ہیں ہی ایسے کہ انسان کو عزت اور اس کے وقار اور اس کی خودداری اور اس کی خودی، وہ اللہ اس کو برقرار رکھتے ہیں، اس کی خودداری کو کبھی آنچ نہیں آنے دیتے. اور آخری بات یہ ہے، اسلامی تعلیمات وہ حقوق و فرائض کا نام ہے، یک طرفہ بالکل نہیں ہے. اگر حقوق ہیں تو فرائض بھی ہیں، فرائض ہیں تو حقوق بھی ہیں. اللہ کرے ہم ان باتوں کو عمل کریں، باتوں کو سمجھیں، اور اسلامی تعلیمات کو جب ہم دیکھ رہے ہوں، پڑھ رہے ہوں، سوچ رہے ہوں، عمل کی کوشش کر رہے ہوں، تو شعور کے ساتھ کہ اسلام اس پہ ہم عمل کر رہے ہیں، ہمارا ایمان بھی ہے اور ہمارا شعور بھی ہے، اس شعور کے ساتھ اس پر عمل کیجئے. اللہ تعالی ہمیں توفیق سے نوازے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.